बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा फैसला किया आर्मी चीफ ने, और ये आप कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर भी बड़ी बातें शुरू हो गई हैं। 19 जो मुजरम थे 9 मई के, उनको जो सज़ाएं हुई थी वो उन्होंने उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी हैं। वैसे भी मैं आगे आपको जाकर बताऊंगा कि इनकी सज़ाएं रहती कितनी थी, माफ़ क्यों की हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, या ये जो आजकल डील मसालहत मुज़ाकरात, उसकी एक कड़ी हो सकती है। ये बातें कही जा रही हैं, तो इसका भी थोड़ा सा आपको पोस्टमार्टम करके जो है वो दिखाएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक बड़ा इकदाम उठाते हुए जो सानिया 9 मई में मुलव्वस 19 मुजरम थे उनकी सज़ा माफ़ कर दी है और उनको रिहा कर दिया गया है। और चूँकि ये लोग 9 मई के बाद ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, और ये वो लोग हैं जो पहले ही 15 माह या 16 माह की जो अपनी सज़ा है वो भुगत चुके थे। गुज़ारे जब से आप पकड़े जाते हैं सज़ा तो फिर उस वक्त से काउंट होती है ना। तो इनकी सिर्फ सज़ा जो थी वो रहती सिर्फ 6 माह या 8 माह थी, तो उसको उन्होंने माफ़ कर दिया, बाकी मानदा सज़ा माफ़ कर दी उनकी। और ये छोटे कारकुन थे, लेकिन इन्होंने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ से जो रहम की अपील है वो की थी। तो ये साथ साथ वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं। ये 19 वो लोग हैं जिनकी सज़ा जो है वो माफ़ की गई है, और मजमूई तौर पर जो 67 जो मुजरम थे उन्होंने अपील दायर की थी, और 67 में से 19 की जो है वो सज़ा जो है वो माफ़ हो गई। बाकी जो 47-48 हैं उनको अब कोर्ट ऑफ अपील में भेज दिया गया, और जो नजर सानी का एक फोरम है तो वहाँ पे अब उनकी कोर्ट ऑफ अपील में नजर सानी जो है वो हो रही है। तो ये एक बड़ा जो ISPR की जानिब से इसकी तफसील जारी की गई, जिस तरह मैंने कहा कि आप साथ साथ देख सकते हैं ये वीडियो। तो उसमें इस चीज़ की वजाहत बाकायदा तौर पे की गई कि ये इंसाफ कानून और आइन के मुताबिक इन मुजरमों को ये अपील का हक हासिल था। और ये पहले भी आपको बता दें कि अप्रैल में 2024 अप्रैल में जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे, उस वक्त भी 20 जो सानिया 9 मई के मुलजमान थे उनकी सज़ाएं आर्मी चीफ ने माफ़ की थी, और टोटली इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माफ़ की थी। तो ज़ाहिर इंसान आर्मी चीफ हैं, अब वो भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, और उनके बारे में मशहूर है कि जहाँ वो सख्त हैं तो वहाँ पर वो रहम दिल भी हैं। तो उन्होंने रहम दिली का फिर मुजाहरा किया, क्योंकि ये रहम की अपील थी जो उनके पास ये अपीलें गई थी, तो ये उन्होंने उसके ऊपर जो है वो ये सज़ाएं इन लोगों की माफ़ कर दी। वैसे भी जिस तरह मैंने कहा कि इनकी सज़ाएं जो सिर्फ जो रह गई थी वो तकरीबन कोई 6 माह को किसी की रहती थी, कोई 5 माह किसी की, कोई 8 माह रहती थी, तो उन्होंने इनको माफ़ कर दिया। एक मैसेज है कि ये उन लोगों को, ज़ाहिर मुल्क अपना है, लोग अपने हैं, अवाम अपने हैं, उन लोगों को एक मैसेज है जो कानून हाथ में लेते हैं, इंतशार फैलाते हैं, दिफाई व फौजी तरसीबात पर हमला करते हैं, पकड़े जाते हैं, सज़ा हो जाती है, तो एक सबक होता है कि एक उनको सबक देना होता है। तो ये उनके लिए एक सबक है जो रिहा हो गए हैं उनके लिए भी, और जो लोग इस किस्म के कामों में इंतशार में मुलव्वस हैं उनके लिए भी, कि वो इस तरह की कार्रवाइयों से ख़ुद को दूर रखे, ताकि जो इतनी अपने घर से दूरी, फिर PTA वाले पूछते भी नहीं थे, जिनको सज़ाएं हो गई, तो वो फिर इनके अहले खाना ने जो ये अपीलें की थी, तो फिर इंसाफ का, कानून का जो एक निज़ाम है फ़ौज के अंदर, मेरिट का और शफाफियत का, उसको भी इन्होंने मद्देनज़र रखा, और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इसके ऊपर जो है एक फ़ैसला किया, और उस फैसले के ऊपर ये जो सज़ाएं इनकी जो थी वो माफ़ की गई हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका अभी बाकी जो 47-48 लोग हैं उनकी भी अपीलें जो हैं इस वक्त जो है, क्योंकि सज़ाएं जो हुई थी अभी पिछले दिनों वो 2 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ाएं थी। तो ये पहले मरहले में उन लोगों की सज़ाएं माफ़ की गई हैं जिनकी सज़ाएं 2 साल जिनको दी गई थी, और उनकी 5-6 माह की सज़ा
رہ گئی تھی، اور مکمل طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے جو ہے وہ اقدام اٹھایا گیا۔ اب اس کے اوپر بہت سی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی جناب چونکہ عالمی دباؤ تھا، یورپی ممالک نے دھمکی دے دی تھی جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے گا، پھر جناب دنیا کے مختلف مغربی ممالک ان کا دباؤ آ گیا تھا، فوج دباؤ میں آ گئی، کسی نے کہا چونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مفاہمت ہو رہی ہے، تو یہ آرمی چیف کا جو اقدام ہے یہ اس کے لیے ہے، اور یہ ابھی خان جو ہے وہ باہر آ جائے گا، تو یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے قانون اور انصاف جو بھی راستہ لے، ہم تو کہتے ہیں اس راستے کو جو ہے وہ آپ راستہ اختیار کریں، لیکن جو مرکزی مجرمان ہیں وہ 9 مئی کے، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا، بھگتا، سزائیں بھگتی، چاہے 1.5 سال 16 ماہ 18 ماہ، لیکن جو مرکزی مجرمان ہیں، جو ماسٹر مائنڈز ہیں، جو ہینڈلرز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، جس طرح خود کہا جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس میں، کہ یہ انصاف کا عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جو ہے وہ ان کو سزائیں نہیں دی جاتی جو کہ اس کے منصوبہ ساز تھے یا اس کے جو ہے ماسٹر مائنڈ تھے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک میسج ہے ان قوتوں کے لیے بھی اور خود پی ٹی آئی کے لیے بھی، کہ وہ خود کو بھی اپنے آپ کو خود کو سدھارے، یہ میسج ہے۔ تو پھر ان کے لیے بھی کہ جناب جن لوگوں نے یہ کیا، اور پھر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وہ خود بھی جس طرح وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے، ویسے وہ کہتا ہے، ان کی جو پی ٹی آئی کو آپ دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم این آر او نہیں مانگ رہے، ہم ڈیل نہیں کر رہے، حکومت ہمیں این آر او آفر کر رہی ہے اور ڈیل آفر کر رہی ہے، اور یہ جو اقدام ہے اس کو بھی اسی کا نام وہ دے رہے ہیں، چلے جو مرضی اس کا۔ لیکن جو آئینی بینچ کے اوپر جو باتیں کر رہے تھے، جو فوج کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے، جو فوج کو الزامات دے رہے تھے، تو ان کے منہ پر بھی آج یہ تماچا پڑا ہے۔ جو فوج کی سختی کی بات کر رہے تھے، جو فوج کی سیاسی اور ذاتی انتقام کی بات کر رہے تھے، ان کے منہ پہ بھی تماچا ہے کہ نہ فوج ذاتی انتقام لیتی ہے نہ سیاسی انتقام لیتی ہے، فوج ایک ادارہ ہے، ڈسپلن ادارہ ہے، اس ادارے کے تحت انہوں نے یہ ایک سٹیپ جو ہے وہ اٹھایا، اور یہ وہ قدم ہے جس کا آئین اور قانون کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ایک آپ کو سہولت حاصل ہے، اور یہ بار بار ڈی جی ایس پی آر کہتے رہے کہ جو قانونی اور آئینی حقوق ہے وہ ان مجرموں کو حاصل ہے، اور ان حقوق کو ہی انہوں نے استعمال کرتے ہوئے یہ اپیل کی تھی جس کے اوپر ان کو جو ہے یہ معافی جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، بجائے اس کے کو آپ اس کو لپیٹ لپوٹ کے ڈیل کے کھاتے میں لے جائیں، عالمی دباؤ کے کھاتے میں لے جائیں، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ آرمی چیف کا مکمل طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اٹھایا گیا ایک قدم ہے، یہ آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں۔ باقی جو یہ تو کبھی وہ ناشکرے ہیں، وہ کبھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، وہ اس کے اندر بھی وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں، تو یہ ان کا ایک ترا امتیاز ہے۔ وہ ظاہر ہے جب وہ پارٹی یو ٹرن لینے پہ ماسٹر ہو تو وہ پھر ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات، ابھی ہم بیٹھے ہیں ادھر یہ وزیر اعظم ہاؤس کے باہر، ایس آئی ایف سی کی جو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ہے اس کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور آج کے اجلاس کی خاص بات یہ ہے علی امین گنڈاپور اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر آمنے سامنے ہیں، کیونکہ وہ بھی آج کے اجلاس میں موجود ہیں۔ تو جناب یہ اس کو بھی اب پھر پی ٹی آئی والے شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر مذاکرات میں بھی وہ جائیں گے علی امین گنڈاپور، ادھر جو پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکرات ہونے ہیں تو وہاں پر بھی وہ جائیں گے۔ تو آج آمنا سامنا ان کا آرمی چیف کے ساتھ ہو گیا، دعا سلام بھی ہو گئی، اچھے انداز سے مل بھی لیے، حکومت سے بھی مل لیے۔ آج تو اس نے کوئی بڑکے شڑکے بھی نہیں ماری، حالانکہ یہ اجلاس جو ہے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے امپورٹنٹ اجلاس ہے، تو آج اس نے کوئی بڑکے شڑکے نہیں ماری، وہ سب سے بڑے اچھے انداز سے ملا۔ کورم اور پارا چنار کا مسئلہ حل کرنے پہ اس کو جو ہے وہ صوبائی حکومت کی کو جو ہے وہ سراہا گیا، اور اس نے بھی فوج کے جو ہے وہ کردار کی جو ہے وہ تعریف کی۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں، تو یہ جو جب آپ پروفیشنل معاملات میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کو آپ سیاست سے پھر الگ کریں، سیاست سے الگ کریں، اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ الگ کیا اور بیٹھے۔ یہ اور بھی صوبائی وزراء اعلیٰ اس میں آئے، مریم نواز ہے، وزیر اعلیٰ سندھ ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، تو یہ بھی آئے، اور اس میں پوری آپ کی سول اس کی قیادت جو ہے وہ موجود ہے۔ ڈی جی ملٹری آپریشن ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی آئی بی ہیں جی،
تو یہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو مل کر آگے لے کر جائیں ترقی کی راہ پر. اور ترقی کی راہ پر تبھی جائے گا جب آپ کے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہوگا. اور سیاسی اور معاشی استحکام تبھی ہوگا جب آپ سارے یکجہتی کا مظاہرہ کریں, اتحاد کا مظاہرہ کریں, مل جل کر چلیں اور اس ملک کے لیے سوچیں. آرمی چیف نے تو ایک قدم اٹھا دیا. دیکھیں نا, جب یہ خبر آئی تو آرمی چیف اس وقت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں موجود ہیں. جب ISPR نے خبر جاری کی, معافی آرمی چیف دیتا ہے, اس نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے معافی دی ہے, آرمی چیف معافی دیتا ہے. لیکن جیسے یہ خبر, اس وقت یہ خبر آئی جب سول اس کی قیادت آمنے سامنے تھی, بیٹھے تھے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں, اور انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. اور مکمل طور پر اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک اقدام اٹھایا گیا ہے, یہ PTI والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ بھائی آپ سدھر جائیں, انتشار سے باہر آئیں, ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.